اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو، اس کے گھمنڈ کو ایک کثیر الجہتی، جسے ہم کہتے ہیں ملٹی ڈومین آپریشنز وار کے اندر، اس کو ایک مکمل شکست سے دوچار کیا. Today in this press conference we are not going to dwell a lot on what happened. اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہوا وہ اس قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے. اس قوم کیا، ہندوستان کے بچے بھی جانتے ہیں. کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا. مارکہ حق میں ایک قسط ہم دکھا چکے، بھارت کا غرور خاک میں ملایا، اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی. تب بھی تیار تھے، ہم اب بھی تیار ہیں. مارکہ حق میں کیا ہوا یہ پاکستان کا ہی نہیں، بھارت کا بھی بچہ بچہ جانتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ. کہا پہلگام واقعے کو 1 سال گزر گیا ہے، ثبوت کہاں ہیں؟ بھارت نے بیانیے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کیے. بھارت بتائے کہ کس دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا. پاکستان نے جو سوالات اٹھائے تھے وہ اب بھی جوں کے توں موجود ہیں. یہ جنگ فضا، زمین، سمندر، سائبر میں بھی تھی. ہم نے ہر محاذ پر دشمن کو شکست دی. پاکستان پر الزام لگانے والا بھارت خود بہت بڑا دہشت گرد ہے. بھارت کا دہشت گردی کا ڈرامہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. سیاستدان ہے وہ، سیاستدان کم اور کوئی جنگجو زیادہ لگتے ہیں. ان کی بیانات کو سن، وہ ہر وقت جون سا ہے وہ اس طرح کا ریٹورک، اس طرح کے نعرے، کوئی اکھنڈ بھارت کا نعرہ مار رہا ہے، کوئی ہندتوا کے نعرے مار رہا ہے. بھئی اگر یہی زبان استعمال کرنی ہے تو آؤ سامنے آ جاؤ. کوئی سمجھتا ہے کہ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان معمولی جنگ ہوگی، وہ پاگل پن ہوگا. بھارت گھمنڈ کرتا ہے، دوسرے کو کمتر سمجھنا چھوڑ دے، سچ بولنا سیکھ لے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا مشورہ. کہا کہ بھارتی میڈیا نے مارکہ حق میں اور اس کے بعد عوام کو اچھی خاصی انٹرٹینمنٹ فراہم کی ہے. بھارتی سیاستدان جنگجو زیادہ لگتے ہیں. اگر یہی زبان استعمال کرنی ہے تو سامنے آ جاؤ. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت کو غلط فہمی تھی کہ عوام اور فوج میں دوری ہے، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ پاک فوج اور قوم کیسے ایک ہو گئی. پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، بات چیت سیاسی پارٹیز کا استحقاق ہے، وہ انہوں نے آپس میں کرنی ہے. ہم تو کہتے ہیں سیاستدان اپنے معاملات بات چیت سے حل کریں. ہم پاکستان کی عوام سے ہیں اور پاکستان کی عوام ہم سے ہے. پاکستان کا جو کشمیر پہ سٹانس ہے وہ کانسٹنٹ ہے. فیلڈ مارشل کی زبان سے سن بھی لیا کہ کشمیر پاکستان کی شارک تھا، ہے اور رہے گا. کشمیر کا جو فیوچر ہے وہ ان کے عوام نے طے کرنا ہے، اور ہمیں اس پہ یقین ہے کہ کشمیر کے عوام whenever they will make a choice, their choice will be absolutely clear, and that is Pakistan. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کشمیر پاکستان کی شاہراہ تھا، ہے اور رہے گا. کشمیری اور پاکستانیوں کے دل ساتھ دھڑکتے ہیں. کشمیر کا مستقبل ان کے عوام نے طے کرنا ہے. پاکستان اور کشمیر کی تقدیر آپس میں جڑی ہے. مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں. دہشت گردی وہ ہے جو بھارت مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے. افغانستان ہر قسم کے دہشت گرد کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے. آپریشن غضب للحق جاری ہے. وقت کے حساب سے وقفہ دیا تھا. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں. ہماری کارروائیاں افغان شہریوں کے خلاف نہیں. افغان طالبان رجیم بطور ریاست برتاؤ نہیں کر رہے. بھارت نے جارحیت کی تو چند منٹس میں ہی سکور 8-0 کر دیا. بھارت کے 4 رافیل طیاروں سمیت 8 لڑاکا جہاز گرا دیے. بھارت آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا. یہ ہماری آخری جنگ نہیں ہے. ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف پروجیکٹس ایئر وائس مارشل طارق محمود غازی نے کہا ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے آپریشن کی قیادت کی. پاک فضائیہ دشمن کی ہر سرگرمی نوٹ کر رہی تھی. دشمن ہماری سرحد تک آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا. پرابلی ریزن کہ ان کے ذہن میں یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگلی دفعہ وہ شاید یہ کام کر لیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اب جیسے آپ نے دیکھا اب نہ صرف ہمارے ہتھیاروں کی رینج بڑھ گئی ہے بلکہ ہتھیار لے جانے والے پلیٹ فارمز کی رینج بھی بڑھ گئی ہے. تو دس از ناٹ ایز ایزی. ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف آپریشنز ریئر ایڈمرل شفاقت علی کا کہنا ہے پاک افواج کی ہم آہنگی مارکہ حق میں فتح کی وجہ بنی. افواج پاکستان ہر وقت تیار رہتی ہے. ریئر ایڈمرل شفاقت علی نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہماری ساحلی تنصیبات محفوظ اور بندرگاہیں فعال رہیں.
भारत को हमारे पानियों का रुख करने की हिम्मत नहीं हुई। हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन उसे कमजोरी ना समझा जाए। भारत ने मार्का हक के दौरान बारहा बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की थी। हम समुद्री हदूद का दिफा करना जानते हैं। मार्का हक को एक साल मुकम्मल, पूरी कौम का पाक फौज और फजाइया को खिराजी तहसीन। मार्का हक में हक की फतह, दुश्मन को शिकस्त फाश। मार्का हक के हवाले से एयर हेड क्वार्टर्स में खसूसी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मेहमान खसूसी थे। शहादा के अहले खाना से मुलाकात, सोवेनियर्स भी दिए गए। मार्का हक में शानदार खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान और अमले को एजाज़ात भी दिए गए। तकरीब में तलबा और तालिबात ने मिली नगमे भी गाए। Maintain a strong defensive counter-air posture through launching of multiple CAF day in and out. Pakistan Air Force was observing each and every Indian Air Force move that was being undertaken. During this hostile build-up, Pakistan Air Force being eyeball to eyeball, Pakistan Air Force fought aggressively, denying enemy the opportunity to enter into our airspace. For the first time in the history of air warfare, PF conducted full-spectrum multi-domain operation. The world was stunned to witness this superb execution of PF operation. Marka Haq has renowned our ancestral spirit of sacrifice, and inshallah, Pakistan Air Force will live up to the expectation of Pakistan's brave and resilient people. Pakistan Air Force will always remain a symbol of pride for this great nation. Pakistan Air Force, Zindabad, Pakistan, Paindabad. कौमी दिफा में पाक फजाइया का किरदार तारीखी है। पाक फजाइया ने भारतीय जौहरियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकरीब में इजहार ख्याल। कहा, पाक फजाइया ने श्रीनगर से भटिंडा तक पाक फजाइया ने दुश्मन को सबक सिखाया। दुश्मन को इबरतनाक और तजलील से भरपूर शिकस्त दी। पाकिस्तान ने दुनिया के सर फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाया। पाक फजाइया ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। एयर चीफ ने मजीद कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। ज़ल्ज़ल अज़्म की एक प्यारी दास्तान है, जिसमें हर सिपाही साबित कदम रहा और पूरी कौम उसके शाना बशाना खड़ी रही। इस मौका पर मैं अपनी मुसल्लह अफ़वाज के बहादुर अफसरान और जवानों, कौम के बेटों और बेटियों को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने नज़्म ज़ब्त, हौसले और अज़्म के साथ वतन अज़ीज़ का दिफा किया। मैं पाकिस्तान के अवाम को भी दिली खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनका इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। कौमी सलामती को लाहत हर खतरे का जवाब पूरी क़ुव्वत से दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। मार्का हक में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का मार्का हक पर खसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने भारतीय जंगी तैयारों समेत मुख्तलिफ अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के हल के अज़्म पर साबित कदम है। कश्मीर समेत बुनियादी तनाज़ात के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक होना चाहिए। Immense pride for us 1 year on, because that victory has been amplified in so many ways that today we stand tall as Pakistanis by the grace of Almighty. The world recognizes our efforts, the world sees us as a serious country, and the world acknowledges our efforts. मौजूदा दौर में जंग के तकाजे बदल गए। बयानिए की जंग में हकाइक और सच की अहमियत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक से हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ। कौम हुकूमत और इदारों के साथ है। दो कौमी नज़रिया आज भी एक हकीकत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा कर रहा है। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी पाकिस्तान ने ही दी, और ये कुर्बानियाँ दुनिया में अमन के लिए हैं। भारत ने अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने की कोशिश की। मार्का हक में भारत के अहम टारगेट्स हमारे निशाने पर थे। अमरीकी सदर ने भारत को बड़े नुकसान से बचा लिया। भारत अब कोई मुहिम जोई करने से पहले कई बार सोचेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जो जंग भारत ने शुरू की वो खुद उसे बंद करवाने के लिए भागा।
جنگ بندی نہ ہوتی تو بھارت کا نقصان 10 گنا زیادہ ہوتا. بھارتی ڈرونز تھوڑی تعداد میں پاکستان پہنچے. اکثر ڈرونز کو بارڈر پر ہماری رینجرز نے تباہ کر دیا. نئی دہلی میں بھارتی وزیر اعظم کے گھر کے اوپر ہمارے ڈرونز گھومتے رہے. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ امریکہ ایران معاملات کو ٹوٹتے جڑتے دیکھا ہے. جنگ بندی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں پر بھروسہ رکھیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم ال ثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی صورتحال اور امن کاوشوں پر تبادلہ خیال. پائیدار امن کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عوام امیر قطر کے جلد دورہ پاکستان کے منتظر ہیں. قطر کے وزیر اعظم نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا. دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے امور پر رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق. ایران امریکہ جنگ بندی اور ثالثی کے عمل میں پاکستان کا سیاسی اور عسکری سطح پر مؤثر کردار رہا. بھائی اور پڑوسی بن کر کلیدی کردار ادا کیا. خطے میں امن کے لیے پاکستان کی خدمات سنہری حروف میں لکھی جائیں گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں تقریب سے خطاب. وزیر اعظم نے سولر انرجی، سیف سٹیز لیپ ٹاپ اسکیم، یوتھ بزنس اور ایگریکلچر لون اسکیم کا افتتاح بھی کیا. وزیر اعظم سے گورنر اور نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں. صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ ایک ہفتے میں امن معاہدے کے لیے پرامید. جنگ کے جلد خاتمے کی پیشگوئی کرتے ہوئے دھمکی بھی دے ڈالی. آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے جلد معاہدہ نہ کیا تو نئے حملے شروع کر دیں گے. کوششیں جاری ہیں. لوگ سمجھ چکے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ٹرمپ نے کہا ایران اب شدت سے ڈیل چاہتا ہے. جوہری پروگرام جاری نہ رکھنے پر آمادہ ہو چکا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی سے طویل ملاقات. صدر پزشکیان کے مطابق 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں سپریم لیڈر کے انداز میں گفتگو کے ماحول کو اعتماد، سکون، ہمدردی اور براہ راست مکالمے پر مبنی فضا میں بدل دیا. دشمن کا مقصد قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانا ہے. دباؤ کے ذریعے عوام میں بے چینی اور غصہ پیدا کرنا چاہتا ہے. عوام کو اشتعال دلانے کے لیے امریکہ اقتصادی دباؤ بڑھانے کی بات کرتا ہے. پاک ایران وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. عباس اراغچی اور اسحاق ڈار میں خطے میں جاری پیش رفت پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا مذاکرات اور سفارتکاری جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ. علاقائی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور. ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. معاہدے پر دستخط اسلام آباد میں ہوں گے یا کہیں اور، یہ کہنا قبل از وقت ہے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ. کہا پاکستان نے بھارت کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ سفارتکاری پر زور دیا. سنداس معاہدہ پر پاکستان تمام قانونی راستے استعمال کرے گا. بھارت کی پھر آبی جارحیت. بگلیار ڈیم بھرنے کے لیے ایک بار پھر دریائے چناب کا پانی روک لیا. دریائے چناب میں پانی میں 3100 کیوسک کمی ریکارڈ. دریائے چناب میں پانی کی آمد 16300 کیوسک اور اخراج 8400 کیوسک رہا. دریائے سندھ میں پانی کی آمد 37200 کیوسک. دریائے جہلم میں پانی کی آمد 32000 کیوسک ریکارڈ کی گئی. چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 81300 کیوسک ریکارڈ. حکومت نے IMF کو بجلی پر ٹارگیٹڈ سبسڈی ختم کرنے کی یقین دہانی کروا دی. ذرائع وزارت توانائی کے مطابق 500 ارب روپے کی پاور سبسڈی BISP میں منتقل کی جائے گی. صارفین سے بجلی کی قیمت پوری وصول کی جائے گی. فیصلے سے 300 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کی متاثر ہونے کا خدشہ ہے. 1 سے زائد میٹر استعمال کر کے سستی بجلی لینے والے بھی صدمے آئیں گے.